برطانیہ میں کرونا وائرس سے مزید 888 افراد ہلاک جبکہ مجموعی تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی۔ ملکہ برطانیہ ایلزابتھ کا مشکل حالات میں 54ویں سالگرہ انتہائی سادگی سے منانے کا فیصلہ۔ تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین آبان کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، برطانیہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہسپتال کے اندر جو لوگ انتقال کر رہے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 15,500 ہو چکی ہے، اور آج جو ہے وہ 888 افراد جو ہے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ جاں بحق ہوئے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ اس وقت جو ہے وہ دنیا کا 5واں بڑا ملک جو ہے وہ بن چکا ہے جہاں پر کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اموات ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ آج ملکہ برطانیہ نے جو ہے وہ اہم اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ان کی جو 94ویں سالگرہ آ رہی ہے ٹیوزڈے والے دن، اس کو جو ہے وہ انتہائی سادگی سے منایا جائے گا، اور انہوں نے اس مرتبہ جو ہے وہ توپوں کی سلامی لینے سے بھی جو ہے وہ انکار کر دیا ہے اور کہا کہ برطانیہ بلکہ دنیا جو ہے اس وقت مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ برطانیہ میں بھی اسپیشلی بہت زیادہ جو ہے وہ اموات ہو رہی ہیں، تو وہ کسی صورت بھی جو ہے اپنی برتھ ڈے جو ہے وہ شایانہ شان طریقے سے نہیں منا سکتی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاؤں کہ برطانیہ کے اندر جو کٹس ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں کہ جو NHS کا سٹاف ہے ان کو جو ہے وہ ابھی تک پراپر کٹس نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ مشکلات ہو رہی ہیں اپنی ڈیوٹیاں جو ہے وہ سر انجام دیتے وقت۔ یہ جو ایک ای میل جو ہے وہ گزشتہ دنوں لیک ہوئی تھی جس میں یہ انکشاف ہوا کہ جو NHS کا سٹاف ہے انہیں بار بار جو ہے وہ پرانی کٹس جو ہے وہ پہننے پر اصرار کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت 50 سے زائد جو ہے وہ NHS کا سٹاف جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ زندگی کی بازی جو ہے وہ ہار چکا ہے۔ تو اس لیے ابھی تک برطانیہ کے اندر جو ہے وہ حالات سنبھل نہیں پا رہے۔ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ جو کونسلز ہیں ان کی سطح پر جو ہے وہ لوگوں کو سہولیات مہیا کی جائیں، NHS کو ہسپتالوں کے اندر جو ہے وہ جلد جلد سہولیات میسر کی جائیں تاکہ جو ہلاک ہونے والے افراد ہیں ان کی ریشو جو ہے وہ کم کی جائے۔ پچھلے چند روز سے جو ہے وہ کچھ کمی تو آ رہی ہے ہلاک ہونے والوں میں، لیکن بتدریج ابھی بھی دیکھیں 888 افراد جو ہے وہ آج ہلاک ہوئے۔ اس کی وجہ سے برطانیہ کے اندر کافی کنسرنس پائے جا رہے ہیں اور حکومت سے یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد ایسے اقدامات کریں تاکہ جو NHS کا سٹاف ہے کم از کم ان کے پاس اتنی سہولتیں ہوں کہ وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کا علاج کر سکیں تاکہ اموات کے اندر جو ہے وہ کمی لائی جا سکے۔ جی لندن میں کرونا وائرس کی وجہ سے 20 بس ڈرائیور سمیت ٹرانسپورٹ آف لندن کے 26 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مسافروں اور بس ڈرائیورز کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنے کے لیے آئندہ پیر کے روز سے لندن میں بسوں میں سفر مفت کر دیا گیا۔ مسافر بس میں سوار ہوتے یا اترتے وقت عقبی دروازہ استعمال کریں گے۔ اسی سے متعلق تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین آبان کی رپورٹ میں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ آف لندن شدید مشکلات کا شکار، کاروباری زندگی بری طرح متاثر۔ 90% سے زائد بسیں خالی سڑکوں پر۔ مسافروں سے ڈرائیوروں میں کرونا وائرس کی منتقلی کے بڑھتے واقعات سے 20 ڈرائیوروں سمیت 26 افراد جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ چیئرمین ٹرانسپورٹ آف لندن میئر صادق خان نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے پہلی مرتبہ لندن میں پیر سے مفت بسیں چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اوسٹر کارڈ ٹچ کرنے اور ڈرائیور کے قریب جانے سے روکنے کے لیے مسافر پچھلے دروازے سے داخل ہوں گے اور اسی دروازے سے ہی باہر نکلنے کی اجازت ہوگی۔ مسافروں کو کرونا وائرس احتیاط کے طور پر پوسٹر کارڈ ٹچ کرنے سے مستثنی قرار دے دیا گیا ہے اور اب مسافر لندن کی بسوں میں نئی ہدایت آنے تک مفت سفر کر سکیں گے۔ غلام حسین امان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ دنیا کا دارالحکومت کہلانے والا لندن شہر جہاں کبھی رونقوں کے ڈیرے ہوتے تھے، کاروبار عروج پر تھا، بازار اور سڑکیں ایسے ہیں کہ جیسے یہاں کوئی بستا ہی نہیں۔ پر رونق دنیا کیسے بدلی، اس حوالے سے بیورو چیف UK غلام حسین ایوان رپورٹ کریں گے۔ رونق بازار میں سنسان سڑکیں اور بد دکانیں لوگوں کے معاشی قتل کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ کا بھی سبب بن رہی ہیں۔ وبائی مرض کرونا آیا اور دنیا ہی تبدیل ہو گئی۔ لندن کی رونق سنسانی میں، خوشی غم میں اور امید مایوسی میں بدل گئی۔ وسطی لندن جہاں کبھی رات کو بھی دن کا منظر ہوتا، چہل پہل اور انسانی سمندر ہر وقت کہکے اور خوشیاں بکھیرتا نظر آتا، آج رات اور دن کا فرق کیے بغیر الو بولتے نظر آتے ہیں۔ لندن کی انڈر گراؤنڈ ٹرین جو کبھی لاکھوں لوگوں کو روزانہ ایک سے دوسری جگہ پہنچاتی تھی آج ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ 90% سے زائد اس کے مسافر گھروں میں مقید ہیں، بسیں بھی بغیر مسافروں کی گھومتی نظر آتی ہیں۔ زندگی ایسے کہ جیسے کسی نے گھیرا باندھ دی ہو۔ لندن کا پنجاب کہلانے والے اس ساؤتھ ہال میں رونقیں دیدنی ہوتی تھی۔ کہیں پر جلیبیاں نکل رہی ہیں، کہیں پر سموسے بن رہے ہیں، تو کہیں پر دیسی روایتی کھانوں کی مہکتی خوشبو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لا رہی ہے۔ لیکن اس وقت ہر طرف
لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، شٹر بند ہیں، کاروباری زندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ دفاتر کی تالہ بندی سے لے کر سینما گھروں کی بندش اور تھیٹروں سے لے کر کھیلوں کے میدانوں تک ہر جگہ زندگی ایسے جمود کا شکار جیسے کبھی انسان بستے ہی نہیں تھے۔ منی پاکستان کہلانے والا ایسٹ لندن ہو یا لندن کا پنجاب یعنی کہ ساؤتھ ہال، ایسی ویرانی دیکھنے کو ملتی ہے کہ یقین نہیں آتا۔ رنگ برنگے ملبوسات سے لے کر انواع و اقسام کے کھانوں تک ہر طرف لاک ڈاؤن اور صرف لاک ڈاؤن ہی نظر آ رہا ہے۔ آنے والا وقت کیا دنیا کی رونقیں لٹا پائے گا یا پھر دنیا واقعی ہی بدل چکی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اپنے اندر سونامی لیے بیٹھا ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد رونقیں لوٹ آئیں گی یا دنیا بدل جائے گی، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا۔ تاہم برطانیہ کے اندر تمام مقطع فکر کے لوگ ان حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام حسین وان، 92 نیوز، لندن۔ ناظرین، کرونا وائرس کے خوف سے لندن کی سڑکیں، بازار اور دیگر پبلک پلیسز ویران تو ہیں، مگر ہر سال کی طرح بہار کا موسم اس بار بھی پھولوں اور ہرے بھرے میدانوں کی صورت میں دکھائی دینے لگا ہے۔ خالی سڑکوں کے کناروں پر موجود درختوں پر سفید گلابی اور سرخ پھولوں میں اس بار اداسی کے ساتھ انتظار اور امید کا ملا جلا تخیل ابھرنے لگا ہے۔ امیدوں کے اس موسم کا احوال جانتے ہیں لندن سے وسیم کاظمی کی رپورٹ میں۔ موسم سرما اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا کہ کورونا وائرس کا تیبل بج اٹھا۔ پورا سال موسم کا لطف اٹھانے کی منصوبہ بندیاں کرنے والے خاندان اور انفرادی مہم پر جانے والوں کو اس وقت مایوسی نے آن گھیرا جب کورونا وائرس کی وجہ سے برطانیہ بھر میں لاک ڈاؤن کی گھنٹی بجی اور اس مہلک وائرس نے موت کا ننگا ناچ کھیلنا شروع کر دیا۔ وقت کی فطری چال اپنی رفتار پر ہی چلتی ہے اور موسم ہر سال کی طرح اپنی رعنائیوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ لندن اور گرد و نواح کے قدرتی مناظر میں اضافہ ہو رہا تھا تو سڑکوں اور پارکوں سمیت جھیلوں کے کنارے موجود پھولوں نے اپنا رنگ ہر سال کی طرح اس بار بھی دکھانا شروع کر دیا۔ فٹ پاتھوں پر بکھرے سفید اور گلابی رنگ کے پھول قدموں کی چاپ کے منتظر نظر آ رہے ہیں۔ میدانوں میں ہری بھری گھاس کو تکتے یہ خوبصورت پھول اب شاید اداس اور انتظار میں ہیں، مگر اس بار خالی پن منہ چڑھائے ان چاندنی جیسے چمکتے درختوں کو مایوس کر رہا ہے۔ دیکھنے والوں کے انتظار میں یہ سحر زدہ کر دینے والے امن پسند درخت کبھی کسی اکیلے گزرنے والے کو پوچھتے ہوئے لگتے ہیں کہ کیا اب یہاں کوئی کھیلتا ہوا بچہ شاخ ہلا کر خود پر پھول نہیں پھینکے گا؟ اگر ایسا اس بار نہیں ہوگا تو بہار رت کی رعنائیاں اگلے برس پھر آئیں گی۔ انسان نا امید ہو سکتا ہے مگر قدرت ہرگز نہیں۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ رنگوں اور خوشبوؤں کے موسم کا آغاز یہ امید دلاتا ہے کہ کرونا وائرس سے نجات اور زندگی کی رونقیں ایک بار پھر سے بحال ہوں گی۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ پر یہ بھی ہے کہ لندن کے نواحی علاقے ہائی ویکم میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے NHS اور پولیس ورکرز کے کاوشوں کو سراہتے ہوئے لندن کے نواحی علاقوں میں میئر کیسر چودھری اور چیئرمین OPWC نعیم نقش بندی کی جانب سے فوڈ پیکیجز کا اہتمام کیا گیا۔ اسی سے متعلق تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ پچھلے چند ماہ سے دنیا خونی وائرس کرونا کی شدید لپیٹ میں ہے۔ کرونا وبا نے ترقی یافتہ ممالک کو بے بس کر دیا ہے۔ کوئی علاج نہیں ہے، صرف سماجی فاصلے، احتیاطی تدابیر اور پرہیز ہی کرونا وائرس کو پھیلنے سے روک سکتا ہے۔ برطانیہ میں روزانہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد تقریباً 1000 کو چھو رہی ہے۔ ایسے حالات میں کسی بھی ملک کی فلاحی تنظیمیں اور مخیر حضرات ہر رول دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے ضرورت مند عوام اور اداروں کی خدمت عبادت سمجھ کر رہے ہیں۔ دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح برطانیہ میں بھی لاک ڈاؤن میں 3 ہفتے توسیع کی صورت میں کمیونٹی گھروں میں محصور ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ محکمہ صحت، محکمہ پولیس، آرمی سمیت دوسرے تمام ادارے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دن رات انسانی جانوں کو بچانے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ میئر آف چشم اور صدر کونسلرز فورم ساؤتھ UK کیسر چودھری اور چیئرمین OPWC اور ترجمان OPC پنجاب نعیم نقش بندی نے نیشنل ہیلتھ سروسز NHS اور پولیس کی خدمات کو سراہتے ہوئے چشم اور امرشم پولیس اسٹیشن کے سٹاف اور NHS سرجریز میں کھانا تقسیم کیا۔ اس موقع پر کیسر چودھری اور نعیم نقش بندی کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس جیسی وبا کے دوران اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کی زندگیاں بچانا لائق تحسین ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کمیونٹی لیڈرشپ، مساجد اور سماجی تنظیمیں نیشنل ہیلتھ سروس، پولیس اور دوسرے اداروں کے ورکرز کی حوصلہ افزائی کے لیے کھانا اور تحائف تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ گھروں میں محصور عمر رسیدہ اور معذور افراد کی بھی مدد کریں۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، UK۔ برطانیہ میں جہاں کرونا وائرس شدت کے ساتھ ہر کمیونٹی کو متاثر کر رہا ہے، وہیں پر مسلمان بالخصوص کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار اور بے گھر افراد کی مدد میں پیش ہیں۔ مانچسٹر سے دیکھیے اعتزاز عاصم کی رپورٹ۔
मैनचेस्टर की मकामी सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी खालिद महमूद ने कोरोना वबा के बायस लॉकडाउन होने से बेरोजगार होने वाले अफराद के लिए मकामी फलाही तंजीम पेट्रस हब को रोजमर्रा अशियाए खुरानोश का हफ्तावार अतियात देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। फलाही तंजीम के तर्जमान मिस्टर मार्टन ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि पेट्रस हब फलाही तंजीम गुज़श्ता कई सालों से कम्युनिटी की खिदमत कर रही है। रोजाना की बुनियाद पर 100 अफराद को नाश्ता और शाम का खाना तकसीम किया जाता है। I picked up a call for help from Petrus to try and organise food donations, and I spoke to Shaquille and Worldwide Cash and Carry, and Shaquille spoke to Khalid, and we were able to raise one donation about a month ago, and we've been busy raising further donations since then, and hopefully we'll be able to make regular donations of food for Petrus, who are looking after homeless people on the street who really have no resources to fall back on. खालिद महमूद चौधरी ने पेट्रस हब की इमदाद जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया। बीइंग इंसान जो होने के नाते हमें इन हालात में ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, और आज आपके सामने हम यहाँ मौजूद हैं पेट्रस के सामने, तो ये बेघर अफराद को लोगों को खाना तकसीम करते हैं, और इनके ये अभी हालात थे कि इनको ये ज़रूरत पेश आई, इन्होंने हमारे कौंसल हज़रात के साथ रब्ता किया कि हमें अभी इन हालात में खाने की ज़रूरत है, तो हम सब मिलजुल कर इनकी मदद के लिए यहाँ आज मौजूद हैं। काउंसलर शकील अहमद और डिप्टी लीडर ऑफ रोचडेल काउंसलर अली अदालत ने पेट्रस हब की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। जो इन फूड इनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे आम लोग, वो नहीं कर सकते, उसके लिए वाले से हमने कोशिश की है कि जो इनके लिए मदद करें। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी जो भी ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरी बेस पर काम करते थे, उनके ये प्रॉब्लम है कि उनके लिए फ़ूड डोनेट नहीं हो रहा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो मदद यहाँ लोकल अथॉरिटी और जो वॉलंटियर है वो कोशिश करेंगे इनकी मदद करें। We are here along with my colleague Shakil Ahmed and a local businessman from Kingsway, and Martin who works for Petrus. We are trying to keep the organization going, and they serve a lot of homeless people, and they do a fantastic job, and we're trying to do our bit, and then we shall carry on doing our bit as long as it. उन्होंने फलाही तंजीम को हफ्तावार इमदाद देने का सिलसिला शुरू करने पर खालिद महमूद चौधरी का भी खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। एतजाज़ आसम चौधरी, 92 न्यूज़, रॉचडेल, मैनचेस्टर। मलेशियन वज़ीर आज़म तांसरी मोहयुद्दीन यासीन के बरवक्त लॉकडाउन के फैसले, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, मुनज़्ज़म एहसन इक़दामात और कौम के ज़िम्मेदाराना रवैये की बदौलत आज मलेशिया में कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में नुमाया कमी होती हुई नज़र आ रही है। आज सिर्फ 54 नए मरीज़ सामने आए, जो कि लॉकडाउन के दिनों में अब तक की सबसे कम तादाद है। तफसीलात जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, वहीं मलेशिया से हौसला अफजा खबरें आ रही हैं। वायरस से मुतासर अफराद में न सिर्फ नुमाया कमी देखी जा रही है, बल्कि जहाने फानी से कूच करने वालों की तादाद भी न होने के बराबर है। मलेशिया की वजारत सेहत के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मलेशिया में कोरोना वायरस के मरीजों की कुल तादाद 5350 है, जिनमें से 3102 सेहतयाब होने के बाद अस्पतालों से फारिग कर दिए गए हैं, जबकि 2115 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। कोरोना वायरस की वजह से आज 2 मजीद मरीज इस जहाने फानी से कूच कर गए और मजमूई हलाकतों की तादाद 38 तक पहुँच गई। मलेशिया में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 28 अप्रैल तक जारी रहने वाला लॉकडाउन तीसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। गुज़श्ता 32 दिनों से तमाम दफातर, कारोबारी इदारे, सैरगाहें, शॉपिंग मॉल्स, मसाजिद और दीगर इबादत गाहें बिल्कुल बंद हैं। जरूरी एशियाए खोरोनोश और फार्मेसीज हुकूमत के नाफिज करदा महदूद मुकर्ररा औकात के लिए खोली जाती हैं। मलेशिया में बेरोजगार होने वाले पाकिस्तानी मेहनतकश और उनके अहले खाना को कम्युनिटी के मुखैर हज़रात की तरफ से राशन तो मुहैया किया जा रहा है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये सिलसिला भी किसी हद तक खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर सतह पर कारोबार मुकम्मल बंद हो जाने की वजह से मुखैर हज़रात को भी शदीद माली बहरान का सामना है। उधर मलेशिया में लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो जाने वाले हजारों पाकिस्तानी मेहनतकशों ने वजीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त की है कि वह हुकूमत मलेशिया से बात करके उन्हें कैद और जुर्माने के मुश्किल मराहिल से बचाकर वतन वापसी के इंतजाम करें। मलेशिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन होती हुई कमी यकीनन उम्मीद अफजा पैगाम दे रही है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब को कोरोना वायरस से पाक, आज़ाद, सेहत अफजा और बाबरकत सुबह नौरोज़ जल्द अता फरमाए। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, कोलंबपुर, मलेशिया।
اور ابھی افسوسناک خبر، نیو جرسی میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی ممتاز شخصیت اور پاکستانیز فار امریکہ کے بانی اور صدر شفقت رسول خان کرونا وائرس کے باعث قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 75 سال تھی۔ شفقت رسول کے دیرینہ دوست اور پاکستانیز فار امریکہ کے سینئر نائب صدر امتیاز چودھری نے شفقت خان کے انتقال کی اطلاع دی۔ مرحوم طویل عرصے سے جرسی سٹی میں مقیم تھے اور ان کی تنظیم نے جرسی سٹی ہال میں پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب کا آغاز کیا تھا۔ شفقت خان چند ہفتے پہلے کرونا کا شکار ہوئے تھے، جس کے باعث ان کی موت واقع ہوئی۔ مرحوم نے پسماندگان میں بیوہ، ایک بیٹی اور 2 بیٹے سوگوار چھوڑے۔ ان کے دیرینہ دوست امتیاز چودھری نے ان کی موت پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے مرحوم کی نیو جرسی میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے بے شمار خدمات ہیں۔